وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، رسول کی طرف آ جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ حدیث رسول. ابھی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے تو اگر میں آپ کو کہوں حضور کے پاس چلے جاؤ تو کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ حضور کی احادیث کی طرف. مثال کے طور پر آپ ایک نکاح کا مسئلہ لے کر کے آئے، میں نے کہا جاؤ حضور کے پاس، تو اس کا مطلب ہے آپ کو احادیث میں دیکھنا ہوگا میرا مسئلہ ہے کہ نہیں، حضور نے کیا فرمایا. اب دوسرے نمبر پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف رجوع کرو. یہ اولو الامر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئیں. صحابہ اکرام جو اس زمانے میں تھے، ان میں جو علم والے، زیادہ علم والے صحابہ تھے، اللہ نے چھوٹی عمر کے صحابہ ان کو حکم دیا کہ تم بڑے صحابہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علم زیادہ ہے، ان سے رجوع کرو. صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد مجتہدین کا زمانہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بھی دیگر. تو عوام الناس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہی رسم آج تک ہمارے درمیان چلی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم دارالافتاء جاتے ہیں اور مفتی اسلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ لوگوں کا، ہمارا کمیونٹی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل علم سے رجوع کرو. اب میرے عزیزو، ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چار امام مشہور ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا. قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی. کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مساہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے. کون؟ یہ اماموں نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی. گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا. اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں. اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا آدمی؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس سے اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں گے. اسی کا نام تقلید ہے. غیر مقلد ہمیں یہ طعنہ مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں. میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں. وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے. مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے. جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے. ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا. قرآن کو، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی. آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے. میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا. تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ. آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں. کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں. اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو، یہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں پوری. ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چار عقیدے نہیں.